ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کی تصدق سے جمعۃ المبارک کے مبارک موقع پر حاضر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار کمالات، اوصاف، خصائص، شمائل اور فضائل ہیں جن کی نہ کوئی حد ہے نہ جن کی کوئی انتہا ہے۔ ان فضائل و کمالات کو اور اوصاف و خصائص کو ہم کسی دو قسموں میں تقسیم کرنا چاہیں تو ہمیں وہ دو کمال نظر آتے ہیں جن میں سب کمالات داخل ہیں۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابدیت، حضور کا عبد ہونا، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا بندہ خاص ہونا، یہ حضور کی شان ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ مانتے ہیں، اللہ کا خاص بندہ۔ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے۔ یہ ہمارے عقائد اہل سنت میں داخل نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، خاص بندے ہیں، مگر اللہ سے جدا نہیں۔ وہ خدا بھی نہیں مگر جدا بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ ہے رسول اللہ کی شان ابدیت۔ جیسا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا ہم اس طرح پہچان نہ سکے۔ اب یہاں رسول اللہ نے تواضع کی ہے، عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، عاجزی کو ظاہر کیا۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا، کہلوایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب کہیے، قل انما انا بشر مثلکم، میں جن سے بشریت میں تم جیسا ہوں، تمہاری مثل ہوں۔ یہاں بھی تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے۔ وگرنہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، میرے آقا آپ تو عرش پر رہنے والے ہیں، ہم جیسے فرشیوں کو فیضیاب کرنے کے لیے آپ زمین پہ تشریف لائے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ حضور ہم جیسے ہیں، آیت کون سی ہے جو قل انما انا بشر مثلکم، یہ تو دیکھو کہ حضور نے تواضع کی، عاجزی کو ظاہر کیا اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ تو یہ ایک جگہ عاجزی ہوتی ہے، وہ حضور کی شان ابدیت ہے۔ ایک جگہ ناز اور ادائیں ہوتی ہیں، وہ حضور کی شان محبوبیت ہے۔ مسلمان مومن کا حق یہ ہے کہ دونوں شانوں کو وہ تسلیم کرتا ہے، شان ابدیت کو بھی اور شان محبوبیت کو بھی۔ ہم شان ابدیت کو پہلے لے لیتے ہیں،
مثلا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں عاجزی کو ظاہر کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں جن سے بشریت میں تم جیسا ہوں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اللہ نے کہلوایا۔ پورے قرآن میں آپ ثابت کر دیں کہ جہاں حضور سے اللہ نے نہ کہلوایا ہو، بذات خود حضور نے کہا ہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا۔ تو جہاں حضور کی بشریت حق ہے وہاں حضور کی نورانیت بھی بولیے حق ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس ایک نور تشریف لائے، وسراجا منیرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا حق ہے۔ بشریت بھی حق ہے اور نورانیت بھی۔ میں اس سبق کو یاد کروا کے ایک مثال دے کے ہم جمعہ پڑھتے ہیں۔ بشریت بھی حق ہے اور نورانیت بھی حق ہے۔ دیکھیے اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں۔ فرما ہے ان سے پوچھئے کہ جب سینہ چاک کرتے ہیں کسی عام بندے کا، میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں، تو خون بہتا ہے یا نہیں بہتا؟ آپ کانٹا لگ جائے تو خون بہتا ہے، سینہ چاک کریں تو خون بہتا ہے، اور جب خون بہتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ بشر ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ نور میں خون نہیں ہے، بشر میں کیا ہے؟ خون ہے۔ نور میں نورانیت ہے، فرشتوں میں خون نہیں ہے، اس کے اندر نور ہے، اس کا جسم نوری ہے۔ بشر کے اندر خون ہے تو اس کا جسم بشری ہے۔ کانٹا چبھے تو خون نکلے۔ تو جب جبریل امین نے شک صدر کیا، اس کی کیا وجہ تھی میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، بڑی لطیف بحث ہے، وہ عام لوگوں کے سامنے کرنے والی باتیں نہیں ہیں، اس پہ احتمالات بڑے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس بحث کو قصداً بیان نہیں کر رہا۔ تو جب جبریل امین علیہ السلام نے حضرت نے سرکار کے سینے کو چاک کیا، شک صدر کیا، تو سینے کو چاک کیا جائے تو خون بہتا ہے کہ نہیں؟ آپ گواہی دیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ بہتا ہے۔ پوری کتب احادیث کو اٹھا لیں، کتاب سیر کو اٹھا لیں کہ شب معراج جب جبریل نے حضور کے سینے کو چاک کیا، کیا حضور کا خون بہا؟ وَلَمْ يَكُنِ الشَّكُّ بِآلَةٍ وَلَمْ يَصِلِ الدَّمُ، سرکار کا خون نہیں بہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سینہ بھی چاک ہو جائے، خون بھی نہ بہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے تو اگلی بات بڑے غور سے سمجھنا ہے، اگلی بات بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ سینہ چاک کیا مگر خون کا ایک قطرہ بولیے نہیں بہا۔ ادھر بدر کا میدان ہے، ایک ظالم نے حضور پر تیر چلایا ہے جو حضور کے دندان مبارک پہ لگا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضور کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یار اگر یہ کہتے ہیں نا حضور کا ایک دانت شہید ہوا تو دندان مبارک میں یہ کہہ دینا کہ ایک دانت شہید ہوا، یہ اللہ کی حفاظت کے قانون کے خلاف ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرما باقی نبیوں کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، محبوب تیری حفاظت میں رب رحمان کرتا ہوں۔ تو دندان مبارک شہید ہوا، یہ بڑے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا اس کی تعویل کر لو، تعویل ابھی کروں گا تو آپ بڑے خوش ہو جائیں گے۔
بڑے خوش ہو جائیں گے. اور محب ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں، عاشق ایسی باتیں کرتے ہیں. تعویل یہ کر رہا ہوں کہ حضور کا پورا دانت شہید نہیں ہوا، دندان مبارک کا آخری کونا سرا ایسے شہید ہوا جیسے ہیرے کو تراشا جائے تو اس کے حسن میں اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ دندان مبارک کا آخری سرا کونا شہید ہوا. اچھا، پھر سوال پیدا ہوگا کہ محافظ تو خدا ہے، پھر تیر ہی نہیں لگتا. اللہ نہ چاہے تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور کو تیر لگ جائے؟ محافظ بھی خدا ہے، پھر بھی تیر لگا، خون بہہ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ محافظ خدا ہے، پھر تیر ہی نہ لگتا. کس کو جرت تھی کہ تیر لگاتا؟ شب معراج سرکار جب گھر سے باہر نکلے تو ایک کافر بھی حضور کو نہیں دیکھ سکا. وہ تو تلواریں تان کے کھڑے ہوئے تھے، ان کی نیام سے تلواریں باہر تھیں. حضور ان کے سامنے سورہ یاسین کی آیاتوں کی تلاوت کرتے کرتے سامنے سے گزرے. نہ ابو لہب دیکھ سکا، نہ عتبہ دیکھ سکا، نہ شیبہ دیکھ سکا، کوئی کافر حضور کو نہیں دیکھ سکا. میں مضمون سے ہٹ کر بات کرنے والا ہوں جو بڑی خوب ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو غار ثور کے اندر رسول اللہ تشریف لے گئے تھے، اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ پیچھے کافر آ رہے تھے تاکہ کافر حضور تک نہ پہنچ سکیں. جو علماء یہ لکھتے ہیں سچ کہتے ہیں بابا، وہ سچ کہتے ہیں، میں ان سے اختلاف نہیں کرتا، مگر ہم عاشقوں کے ماننے والے لوگ ہیں. اگر وہ اہل عرفا ان کے غلاموں میں سے ہیں، انہوں نے کچھ اور بات کہی. انہوں نے کہا اگر کفار کی وجہ سے حضور غار میں چلے گئے تو جو کافر گھر سے نکلتے وقت حضور کو نہیں دیکھ سکے، وہ مدینہ پہنچتے وقت بھی حضور کو نہیں دیکھ سکتے تھے. ان کی کیا جرت کہ حضور کو دیکھ سکیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ پھر غار کے اندر رسول اللہ 3 دن رہے، 3 راتیں رہے. ایک روایت میں آتا ہے 7 دن رہے، 7 راتیں رہے. ذرا میری طرف دھیان کر کے سننا، میں تمہیں 8 دن کی غذا دے رہا ہوں روحانی. یہ جسمانی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا تو وہ تمہیں غذا دیتا ہے، مرض ختم ہو جاتی ہے. میں تمہاری روحانیت کو میں اضافہ چاہتا ہوں. یہ مدرسہ ہے ہی قاسم روحانیت، اس لیے کہ اس کا بانی بھی قاسم روحانیت تھا، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ. اور آپ لوگ ادھر آتے تھے ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے، روحانیت ملتی تھی تو جاتے تھے. میں وہ تمہیں روحانیت تقسیم کرنے والا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے اور حضور تھے، تیسرا تو کوئی نہیں تھا. اور حضور غار میں 3 دن قیام کرتے ہیں. ہجرت کرنا تھی تو حضور چلے جاتے، کوئی نہ دیکھ سکتا. جب گھر سے نکلتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکا تو مدینہ پہنچتے وقت بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. دراصل حضور چاہتے یہ ہوں گے کہ غار ہوگی، صدیق ہوگا. اتنی چھوٹی سبحان اللہ، تو پھر اگلا جملہ کیسے کہوں گا؟ غار ہوگی، میرا صدیق ہوگا، میرا سر ہوگا، صدیق کی گود ہوگی. 3 راتیں بھی گزرے گی، 3 دن بھی گزرے گے، وہ مجھے دیکھتا جائے گا، میں اسے دیکھتا جاؤں گا. اس لیے میرے سرکار اپنے صدیق کے لیے 3 دن غار کے اندر رہے، 3 راتیں حضور نے غار کے اندر گزار دیں. چلو یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا. ویسے بات آئی تھی تو میں نے کہہ دی. اصل بات کچھ اور تھی. وہ یہ تھی کہ تیر پھر کیوں لگا؟ محافظ تو خدا ہے. سرکار نے دعا کی، اے اللہ میں شہید کر دیا جاؤں، اے اللہ میں شہید کر دیا جاؤں، اے اللہ میں شہید کر دیا جاؤں.
راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے قسم کھائی، وہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں رسول اللہ نے 3 مرتبہ شہادت کی آرزو کی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے شہادت کی آرزو حضور کریں خدا پورا نہ کرے؟ آرزو حضور کر دیں خدا پورا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور کی آرزو شہادت کو پورا کرنا تھا، مگر حضور کے جسم میں نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ محافظ ہے۔ توجہ ہے، حضور کے جسم میں شہادت کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ محافظ ہے، تو پھر اللہ نے اپنی حفاظت کے باوجود بھی کہ محافظ ہے، ایک کافر کا تیر لگتا ہے، خون بہتا ہے، خون بہنا شہادت جہری کی علامت ہے کہ تاکہ خون میرا بہے گا احد میں اور میری آرزو شہادت کی تکمیل کربلا میں میرا اپنا حسین کر دے گا۔ امام حسین کی شہادت کی تکمیل کی آرزو حضور نے کی، یعنی انہوں نے تکمیل کی، شہادت کی۔ دراصل شہادت کی ابتدا حضور کے جسم سے ہو گئی احد کے میدان میں۔ یہ میرا سودا ہے، جس کو اچھا لگے لے لے، وگرنہ مجھے واپس کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ایک آخری کونا شہید ہوا، جیسے ہیرے کو تراشا جائے تو اس کے حسن میں اور نکھار پیدا۔ بس آخری بات کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، تو اب خوبصورت بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تیر لگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ خون بہا اور حضور کے ماتھے تک خون پہنچا حضور کے ماتھے تک۔ حضرت مالک دور سے کھڑے تھے، بھاگے، تلوار چھوٹ گئی۔ جب محبوب کے جسم پہ خون دیکھیں تو تلواریں تو چھوٹ جایا کرتی ہیں، جان کی پرواہ نہیں تھی بابا۔ صاحبو یہ تو بتاؤ کہ کیا ان کو جان کی پرواہ نہیں تھی؟ جان بچانا تو فرض ہے۔ تلوار لے لیتے بھئی، جان کوئی بھی تیر آ سکتا ہے، کوئی حملہ کر سکتا ہے، ڈھال بھی لے لیتے، تیر بھی لے لیتے، نہ تیر کا ہوش، نہ تلوار اٹھانے کا ہوش، نہ ڈھال اٹھانے کا ہوش۔ وہ جو مقام محبت پہ آتا ہے، مقام عشق میں آتا ہے، اسے محبوب ہی یاد رہتا ہے، اسے اپنا آپ یاد ہی نہیں رہتا۔ اسی کو تو عشق کہتے ہیں، اسی کو تو عشق کہتے ہیں، اسی کو تو فرید پاک نے بیان کیا، میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مصحف قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ اگر صاحبو اگر اپنا آپ یاد رہے اور محبوب بھی یاد رہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو بھول جائے، ہر طرف اسے محبوب ہی نظر آئے، اسے فنائیت اور عشق کہتے ہیں۔ بہر سو جلوے دلدار دیدم، بہر چیزیں جمالے یار دیدم، جو خود رو بنگرم دیدم ہمونست، جمالے خود جمالے یار دیدم۔